حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کے جو ہیں وہ 3 خصائص حمیدہ ہیں، یعنی 3 اس کی ایسی اچھی عادتیں ہیں جو ایک صوفی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر صوفی بننا چاہتے ہو تو ان عادتوں کو اپنا لو، اور اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کوئی تصوف سے رنگ میں رنگا ہے یا نہیں ہے، کوئی صوفی ہے یا نہیں ہے، تو اس میں یہ 3 عادتیں تلاش کرو۔ اگر بننا چاہتے ہو تو یہ 3 عادتیں اپنا لو، اور صوفی ہے ہی وہ جو ان 3 عادتوں کو اپنائے ہوگا، ان 3 اچھی عادتوں کو اپنائے ہوگا۔ یہ حضرت داتا صاحب کشف المحجوب میں 3 عادتیں بیان فرماتے ہیں، ان کو سن لیجئے اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے تاکہ تزکیہ ہو، اور رمضان المبارک کے اس خوبصورت مہینے میں حضرت داتا صاحب کے بتائے ہوئے رستے پہ چل کے ناظرین ہم اپنے رب کریم کی رضا حاصل کر لیں۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے اچھی عادت اپنانی ہوگی اگر صوفی بننا چاہتے ہو، اور جو سب سے پہلے ایک صوفی میں عادت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کریم کے احکام کو ادا کرنے میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں کرتا، پہلے وہ اللہ کریم کے احکام کو ادا کرتا ہے۔ پہلی عادت یہ کہ وہ اللہ کریم کے احکام کو ہر صورت ادا کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے احکام کو نہ مانے اور راہ تصوف کا راہ سلوک کا مسافر بن جائے۔ فرماتے ہیں وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ صوفی بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ انسان اللہ کا حکم مانے۔ اگر کوئی شریعت کا تارک ہے، اگر وہ صوفی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، راہ سلوک کا مسافر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور پھر داتا صاحب فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ اللہ کا حکم مانے، اللہ کا حکم مانے میں دکھاوا نہ کرے، ریا نہ ہو، اس لیے نہ مان رہا ہو اللہ کا حکم کہ لوگ کہیں دیکھو بھی کتنے نمازی ہیں، لوگ کہیں دیکھو بھی حاجی صاحب کا کردار کتنا اچھا ہے، لوگ کہیں بھی دیکھو سیٹھ صاحب کتنے سخی ہیں۔ نہیں، اگر دکھاوا آیا تو داتا صاحب فرماتے ہیں تم اس رستے کے مسافر نہیں ہو، دکھاوے کے لیے نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتا ہے جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ آج انہی سے اجر مانگو جن کو دکھانے کے لیے کام کیا کرتے تھے، تم نے میری رضا کے لیے کام تو نہیں کیا، جاؤ آج دیکھو جن کو دکھانے کے لیے کرتے تھے کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی اجر ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر داتا صاحب فرماتے ہیں صوفی کے لیے جو پہلی شرط ہے اسی میں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ صوفی جو ہے ہر وقت رضا الہی کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ صوفی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کوئی کام ایسا کر دوں کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، اور ہر وقت اس کی نظر اس بات پہ ہوتی ہے کہ میرے سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ آج لوگوں نے پتہ نہیں کن چیزوں کو تصوف بنا کے پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے صوفی کا یہ کام ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی شریعت پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پہ اور اللہ کے احکام پہ عمل کرنے کا درس دیتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں دوسری عادت صوفی میں جو ہے وہ مخلوق خدا کے ساتھ نیک خصلت رکھنا ہے، مخلوق خدا کے ساتھ اچھی عادتیں رکھنا ہے۔ اور پھر 3 عادتیں داتا صاحب نے خود فرمائی۔ داتا صاحب نے فرمایا سب سے پہلے وہ اپنے جو بڑے ہیں ان سے عزت کرتا ہے، اپنے بڑوں کا احترام کرتا ہے، اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، اور ہر معاملے میں انصاف پسند ہوتا ہے۔ اور پھر داتا صاحب فرماتے ہیں اس ادب میں، اس محبت میں اور اس انصاف پسندی میں جو ہے اس کو کوئی معاوضہ مطلوب نہیں ہوتا۔ اگر اس کو وہ بڑوں پہ شفقت کر رہا ہے، ایک بڑا ہے جس سے اس کو پتا ہے اس سے دولت بھی ملنی ہے، مال بھی ملنا ہے، چیزیں ملنی ہے، اس کا بڑا ادب کر رہا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں دین پہ عمل کر رہا ہوں، اور ایک ہے کہ جس نے کچھ نہیں دینا، جس سے ظاہری مال ملنے کی کوئی جو ہے وہ صورت نہیں ہے، اس کا احترام ہی نہ کرے۔ ایسے نہیں، کسی معاوضے کی لالچ میں نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر جو اس طرح لوگوں کے ساتھ کسی بھی خیر کے کام میں کسی کے کام آ جاتا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں یہ صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو دیکھے مشکل میں مبتلا اس کا احترام بھی کرے اور اس کی مدد کرے، اس کے کام آئے۔ تیسری چیز حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسری عادت جو تمہیں اپنانی ہوگی اگر تم صوفی بننا چاہتے ہو، اگر تم راہ سلوک کے مسافر بننا چاہتے ہو، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہیں ہر صورت میں شیطان کی جو خواہشات ہوتی ہے، شیطانی خواہشات سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو شیطانی وسوسوں سے، شیطان کی پیروی کرنے سے، نفس کی پیروی کرنے سے دور رکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے، شیطان تو دل میں خیال ڈالے گا، نفسانی خواہشات تو یہ کہیں گی کہ بھئی گرمی کا مہینہ ہے، کسی کو کیا پتا روزہ ہے یا نہیں ہے، آج روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کہے نہیں، کسی کو پتا ہو نہ پتا ہو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھنا ہے۔ انسان روزہ رکھے، رمضان میں غریبوں کی مدد کرتے ہوئے شیطان خیال ڈالے گا کہ بھئی روزہ بھی رکھ رہے ہو، تراویح بھی پڑھ رہے ہو، اتنا کچھ کر رہے ہو، بس ٹھیک ہے، نہیں، لیکن انسان اللہ کے حکم کو ترجیح دے کہ رمضان میں غرباء اور مساکین کی مدد کرنی ہے، رمضان میں زکوٰۃ دینا، ویسے تو جب دیں اچھا ہے، زکوٰۃ دینے کی رمضان میں کوشش کریں کیونکہ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں شیطان تو کہے گا بھئی 5 نمازیں پڑھ لی نا، روزہ بھی رکھ لیا،
अब तरावी की जरूरत नहीं, लेकिन इंसान कहे कि नहीं, मैंने अपने रब की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा की खातिर रात का क़याम करना है। हजरत दाता साहब फरमाते हैं, एक तो तुम्हें जो है वो हर एतबार से शैतानी ख्वाहिशात और नफसानी ख्वाहिशात से दूर होना होगा, और दूसरा दिल को हर किस्म की हिर्स और नफसानी ख्वाहिश से बचाना होगा। हिर्स ये है कि तुम्हें अपने हिस्सा मिल भी जाए, दाता साहब तारीफ भी फरमाते हैं कि तुम्हें अपना हिस्सा मिल जाए। हिर्स किसको कहते हैं, हवस किसको कहते हैं, कि तुम्हें अपना हिस्सा मिल भी जाए, अल्लाह ताला ने तुम्हें नवाजा भी हो, फिर भी तुम दूसरे को देख के हसद करो, उसके पास ये क्यों है, फलां के पास ये क्यों है। और भाई इसमें यह भी तवज्जो करो, अगर तुम किसी को अल्लाह ने दिया है उस पे इख्तलाफ कर रहे हो, फलां के पास ये नेमत क्यों है, तो तुम अल्लाह ताला की तकसीम पे इख्तलाफ कर रहे हो, अल्लाह ताला के फैसले पे इख्तलाफ कर रहे हो। किसी को देख के हसद करने से बेहतर है, हिर्स में मुब्तला होने से बेहतर है, जो है उस पर अल्लाह का शुक्र करो, और जो भी तुम्हें नेमत चाहिए उस पर अल्लाह ताला की हुजूर सवाल करो। जो अल्लाह ताला के हुजूर सवाल करता है अल्लाह ताला का फकीर बन जाता है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होता है, अल्लाह ताला उसको जरूर अता फरमाता है। जो इन बातों में पूरा उतरेगा, दाता साहब फरमाते हैं, यही वो बंदा है जो अल्लाह ताला के मुकर्रबीन में शामिल हो जाएगा।